ریڈیو پاکستان آج 5 جون ہے نامور گلوکار ایس بی جان کی پہلی برسی۔ اس موقع پر حنیف چوہان کا لکھا ہوا خصوصی فیچر سنیے ایس بی جان کی یاد میں۔ راوی ہیں ربیہ اکرم اور انیس الرحمان۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ میں پھر جوان ہے حسین ہے۔ فلم کا نام ہے سویرا، ماسٹر منظور حسین کی ترتیب دی ہوئی دھن، فیاض ہاشمی کا لکھا ہوا گیت اس وقت شائقین موسیقی کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس گیت کو گانے والے سنگر پہلے سے جانے مانے اور سامعین کے حلقوں میں کچھ زیادہ مقبول نہیں ہیں، تاہم ان کا گایا ہوا یہ گیت انہیں راتوں رات مشہور و مقبول گانے والوں کی صف میں شامل کرا دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ گیت صرف اس عہد یعنی جب فلم سویرا ریلیز ہوئی 18 جون 1959 اس ایک سال میں ہی مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد آنے والے تمام ماہ و سال میں اس گیت نے سامعین کو کچھ ایسے مسحور کیے رکھا کہ اس گیت کی مقبولیت روز افزوں بڑھتی ہی چلی گئی۔ آج بھی لوگ اس گیت کی گائکی اور اس کے گانے والے سنگر ایس بی جان کو نہیں بھولے۔ ان کا گایا ہوا یہ گیت جیسے ہی سماعتوں میں رس گھولتا ہے، ایس بی جان کی شخصیت نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ فلم میں یہ گیت اداکار کمال مرحوم پر فلمایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے آج کے عہد کے بہت سے سامعین ایس بی جان کی زندگی اور ان کی فنی خدمات سے ناواقف ہوں۔ ایسے سامعین کے لیے اور اپنے باقی تمام سامعین کے لیے ہم ایس بی جان کو ان کی برسی کے موقع پر یاد کر رہے ہیں۔ سال 1934 میں ایس بی جان نے کراچی میں جنم لیا۔ ان کا اصل نام سنی بینجامن جان تھا، لیکن انہیں شہرت ایس بی جان کے نام سے حاصل ہوئی۔ بہت اچھا کام کیا انہوں نے، پوری زندگی وہ ریڈیو سے وابستہ رہے، ٹی وی سے بھی شوز کیے انہوں نے، اور بڑے شفیق سینئر تھے۔ وہ گائک تو تھے ہی وہ بہت اچھے، لیکن انسان بہت اچھے تھے۔ بہت بڑے ہمارے سنگر تھے، بہت ہمارے لیجنڈ تھے۔ انہوں نے 50 کی دہائی میں کام شروع کیا ریڈیو پاکستان میں، اور ان کے ویسے بھی بہت گانے مشہور تھے۔ ان کا گانا ایک میں نے بھی گایا تھا، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایس بی جان صاحب ہمارے ملک کے بہت سینئر آرٹسٹ تھے، بہت اچھے گلوکار تھے، اور ان نے جو ایک گانا وہ جو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گایا تھا، اس کو لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ As a teacher and as a music maker, as a composer, as a singer, انہوں نے اسٹرگل کر کے اپنا انداز منوایا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ موسیقی کا شوق جان صاحب کو ددیال اور ننیہال دونوں طرف سے ملا۔ ان کے والد صاحب خود بھی اچھا گاتے تھے اور ہارمونیم بھی عمدہ بجایا کرتے تھے۔ اپنے والد کے ہمراہ وہ اکثر چرچ میں دعائیہ گیت گانے جایا کرتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کی آواز ریڈیو پاکستان کے ذریعے سامعین کے وسیع حلقوں تک پہنچنے کا کوئی سامان پیدا ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو کے فنکاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ اسٹیشن کے باہر گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے، لہٰذا ریڈیو میں گانے کے لیے سلیکٹ ہونا آسان مرحلہ نہیں تھا، بڑی سخت جانچ ہوتی تھی۔ آڈیشن کے پہلے ہی مرحلے پر اکثر نئے شائقین مسترد ہو جایا کرتے تھے۔ ایس بی جان بھی پہلے مرحلے میں اسی طرح ناکام ہو گئے، لیکن وہ دھن کے پکے اور لگن کے سچے تھے، اس لیے مسلسل کوششوں کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بنیادی اسرار و رموز سیکھنے کی جد و جہد بھی کرتے رہے۔ باقاعدہ گانا سیکھنے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے ساز بجانا بھی انہوں نے سیکھے۔ اپنی اسی تعلیم کو اب وہ زیادہ ریاضت اور محنت سے پختہ کرنے پر کمر بستہ ہوئے، تاکہ انہیں آنے والے کسی آڈیشن میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یوں جب قسمت نے انہیں ریڈیو پاکستان سے گانے کا دوسرا موقع دیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔ سمجھو جیسے انہوں نے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے راستے پر پہلا قدم رکھ دیا۔ ان زمانوں میں ریڈیو اسٹیشن کراچی عارضی طور پر کوئنز روڈ پر واقع ایک فوجی بیرک کے 2 کمروں پر مشتمل تھا، جہاں ایس بی جان نے 20 مئی 1950 کو مہدی ظہیر کے پروگرام سنی ہوئی دھنیں میں اس زمانے کی مشہور غزلیں گا کر اپنا پہلا تعارف سامعین تک پہنچایا۔ اس طرح وہ ریڈیو کے فنکار کہلائے جانے لگے۔ اگر میں جانتا ہے عشق میں دھڑکا جدائی کا، اگر میں جانتا ہے عشق میں
دھڑکا جدائی کا تو محشر تک نہ لیتا نام ہرگز آشنائی کا. اگر میں جانتا. کوئی بھی فنکار کسی ایک منزل کو پا لینے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا، اس کی لگن اسے مزید جہانوں کو تسخیر کرنے پر اکساتی ہے. ایس بی جان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ریڈیو کے بعد اب وہ فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگانا چاہتے تھے اور یہی شوق انہیں فلمی دنیا تک لے گیا. لیکن مسئلہ پھر وہی ہوا. وہ جس موسیقار کے پاس جاتے وہ ان کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتا کہ ان کی آواز فلمی گانوں کے لیے موزوں نہیں ہے. یوں جان صاحب کے لیے فلمی موسیقی کے شعبے کا سفر آسان نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ثابت ہونے لگا. مسلسل مسترد کیے جانے سے وہ اس قدر مایوس ہو گئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف ریڈیو کے لیے گائیں گے. اسی دوران سن 1957 میں ان کی شادی بھی ہو گئی. شادی کے بعد صرف ایک سال یعنی سن 1958 میں جیسے ان کی فلموں کے لیے گانے کی مراد بر آئی. انہیں معلوم ہوا کہ موسیقار ماسٹر منظور حسین نے اپنی فلم سویرا میں نئے گلوکاروں کو متعارف کرانے کے لیے آڈیشن لینے کا اعلان کیا ہے. پہلے تو انہیں ایک مرتبہ پھر مسترد کیے جانے کے خوف کی وجہ سے ہمت نہیں پڑی، لیکن پھر ان کے کسی خیر خواہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہ کہہ کر کہ ایک بار پھر ناکام ہو جاؤ گے ہمت دلائی. ناکامی کے خوف سے اپنی صلاحیت پر اعتبار کرنا ختم مت کرو. زندگی تو ہے ہی مسلسل جدوجہد کا نام. یہ بات ایس بی جان کے دل میں گھر کر گئی اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر فلمی گائیکی کے میدان میں خود کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا. گلوکاروں کا آڈیشن ماسٹر منظور حسین خود لے رہے تھے. جان صاحب نے ان سے کہا کہ آج مجھے بخار بھی اور گلا بھی خراب ہے تو شاید میں اچھی طرح سے گا نہ سکوں. جواب میں ماسٹر منظور حسین جو اپنے غصے کے حوالے سے مشہور تھے بولے جو بھی ہو اب آ گئے ہو تو کوشش تو کرو، باقی تم سے فلم میں گیت گوانے یا نہ گوانے کے بارے میں فیصلہ کرنا میرا کام ہے. ایس بی جان نے ایک گانے کے بول گا کر سنائے. انہیں سن کر ماسٹر منظور حسین ششدر رہ گئے. انہوں نے جان صاحب سے کہا تم اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے، تم تو پیدا ہی سنگیت کے لیے ہوئے ہو. بعد ازاں انہوں نے اپنی جدوجہد کی داستان منظور حسین کو سنائی تو انہوں نے حوصلہ دیا اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ کبھی گلوکاری کو مت چھوڑنا. یوں ہدایت کار رفیق رضوی کی فلم سویرا میں ماسٹر منظور کی موسیقی میں ملک کے نامور فلمی شاعر فیاض ہاشمی کے لکھے ہوئے گیت تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے کو جان صاحب نے گایا. نگاہوں میں تو ہے یہ دل جھومتا ہے، نگاہوں میں تو ہے نہ جانے محبت کی راہوں میں کیا ہے، نہ جانے محبت کی راہوں میں کیا ہے، راہوں میں کیا ہے، جو تو ہم سفر ہے تو کچھ غم نہیں ہے، جو تو ہم سفر ہے تو کچھ غم نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ گیت جیسے وہ آیا اور اس نے فتح کر لیا کہ مصداق آتے ہی ہر جانب چھا گیا. اس حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گیت کے حوالے سے کئی روز تک خود جان صاحب اپنے انداز گلوکاری سے مطمئن نہیں تھے، لیکن جب اس گانے نے مقبولیت کے نئے آسمان کو چھو لیا تو انہیں یقین آنے لگا. اس گانے نے ان کی توقع کے بالکل خلاف ملک کے اندر اور باہر دھوم مچا کے رکھ دی تھی. حالانکہ فلم سویرا میں ایس بی جان نے ایک اور گیت بھی گایا تھا، لیکن اس گانے کو وہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی جو تو جو نہیں ہے کا مقدر بنی. جان صاحب کو بہرحال فلموں میں رسائی حاصل ہو چکی تھی اور اس کے بعد انہیں کئی اور فلموں میں بھی گانے کا موقع ملا. ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن، ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن، میری منزل کی
قدم آتے ہیں دل میں اب یوں تیرے. سن 1960 میں رات کے راہی میں انہوں نے احمد رشدی اور زبیدہ خانم کے ساتھ مل کر اے حمید کی موسیقی اور فیاض ہاشمی کا لکھا ہوا گیت گایا جس کے بول تھے بات چھوٹی سی ہے مانو یا نہ مانو. سن 1961 میں وحید مراد کی فلم انسان بدلتا ہے میں انہوں نے زبیدہ خانم کے ساتھ مل کر ایک دو گانا گایا جس کے بول تھے ہم تم اور یہ کھوئی کھوئی رات. یہ وحید مراد کی بطور فلم ساز پہلی فلم تھی. اس سفر کے مختصر رہ جانے کی ایک اور وجہ یہ بھی رہی اور وہ یہ کہ ان زمانوں میں زیادہ تر فلمیں لاہور میں بننے لگی تھیں اور ایس بی جان لاہور منتقل ہونے پر تیار نہیں تھے، لہٰذا ان کا فلمی گائیکی کا سفر مزید جاری نہیں رہ سکا. 1964 میں پی ٹی وی کا آغاز ہوا تو وہ ہر کرسمس کی شام کرسمس کے خصوصی گیت گانے کے لیے پی ٹی وی پر مدعو کیے جانے لگے. سن 1965 کی جنگ کے دوران انہوں نے ایک ملی ترانہ بھی گایا جس کے بول تھے اے ارض وطن تو ہی بتا تیری صدا پر کیا ہم نے کبھی فرض سے انکار کیا ہے. اس ملی نغمے کے بول ساقی جاوید جبکہ اس کی دھن جان صاحب نے خود تیار کی تھی. اے ارض وطن تو ہی بتا تیری صدا پر کیا ہم نے کبھی فرض سے انکار کیا ہے. اے جان وفا ہم نے تیرے پیار کے آگے کیا اپنے دل و جان سے کبھی پیار کیا ہے. اے ارض وطن. اس طرح اقلیتی برادری کے حوالے سے وہ پہلے ایسے سنگر قرار دیے گئے جنہوں نے باقاعدہ ملی گیت گانے کا اعزاز حاصل کیا. سن 2010 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہوتے وہ تقریباً موسیقی سے کنارہ کش ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ نئی موسیقی سننے سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہے. 2019 میں بہت عرصے کے بعد انہوں نے نئے گلوکاروں کے پروگرام کے حوالے سے ایک پروگرام ابھرتے ستارے میں پروگرام کا جج بننے کی پیشکش قبول کر لی. ایس بی جان نے اپنی خاندانی موسیقی کے ورثے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی اولادوں کو بھی منتقل کیا. ان کے 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی. 3 بیٹے یعنی گلین جان، رابن جان اور ڈونلڈ جان موسیقی کی طرف آئے. گلین جان نے گلوکاری کو اپنایا جبکہ دیگر دونوں میں سے ایک پیانو کے ماہر اور دوسرے بیس گٹارسٹ ہیں. ایس بی جان قومی نغمات گانے والے پہلے اقلیتی گلوکار کا اعزاز بھی رکھتے ہیں. اس کا اعتراف قومی نغموں کی کتاب یہ نغمے پاکستان کے میں کیا گیا ہے. سال 2011 میں حکومت پاکستان نے ایس بی جان کو گائیکی کے شعبے میں خدمات کے حوالے سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے سرفراز کیا جو ان کے فن اور ان کی خدمات کا بہترین اعتراف ہے. مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایس بی جان نے قومی زبان اردو میں کئی ملی نغمے بھی گائے جن میں میری قوم کا ہر جواں ہے سپاہی، پاکستان ہمارا، اقلیتوں کا ترانہ اور دیگر بہت سے ملی نغمے شامل ہیں. ریڈیو پاکستان سے مشہور شاعر ابن انشا کی لکھی ہوئی غزل کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا ایس بی جان کی آواز میں اکثر ریڈیو سے سننے کو ملتی رہتی ہے. کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا. فن اور فنکار کی دنیا میں ایس بی جان ایک ایسے انسان تھے جن کی ساری زندگی فن کی خدمت اور نئی راہیں تلاش کرتے ہوئے گزری. گزشتہ برس ہفتہ 5 جون 2021 کی دوپہر کو کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں ایس بی جان 87 برس کی طویل حیات گزار کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے. ان کے گائے ہوئے گیت ان کے مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ میں پھر جواں ہے حسین ہے. ابھی آپ نے گلوکار ایس بی جان کی پہلی برسی کے موقع پر حنیف چوہان کا لکھا ہوا فیچر سنا. راوی تھے ربیہ اکرم اور انیس الرحمان، صدا بندی و تدوین محمد نواز، معاون فروخ ناز، پروڈیوسر ربیہ اکرم. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کراچی کی. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.